बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सब देख रहे हैं 786 हाईटेक क्रिएशन। तो आज है हमारी क्लास नंबर 19 जिसमें हम फर्दर आगे के कोरल ड्रॉ के एस्पेक्ट देखेंगे। आज जो हमने टूल्स करने हैं वो है ट्रांसफॉर्म टूल। इसके ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो कोरल ड्रॉ मैंने ओपन कर लिया है। अब ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आएगा कहाँ से, आपको शो होगा या नहीं, ये सारे हम जो हैं वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफॉर्म शो हो जाना चाहिए, बट यहाँ मुझे शो नहीं हो रहा। तो इसको लाने का दूसरा तरीका क्या है ये भी देखेंगे। और इसी तरह आज दूसरा ऑप्शन होगा हमारा रोटेट का। रोटेट का ऑप्शन पहले मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, एक्सप्लेन किया, बट जो उसकी इलस्ट्रेशंस हैं वो कुछ रह गई थी, उससे आज कुछ इंटरेस्टिंग बनाएंगे। और इसी के साथ साथ ट्रांसफॉर्म के टूल को भी हमने गो थ्रू करना है। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई सा भी, ठीक है। ये देखें, एक मैंने ऑब्जेक्ट या रेक्टेंगल जो भी आप कह लें वो ले लिया। उसके बाद मैं चला जाऊंगा विंडोज़ के ऑप्शन पे और यहाँ पर डॉकर्स के ऑप्शन को आपने देखना है। तो ये देखें, ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट की आपको शो हो रही होगी Alt+F7। शॉर्टकट की से आप लाना चाहें तब भी आप ला सकते हैं, अगर आप यहाँ से क्लिक करके लाना चाहें तो यहाँ आप ला सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ देखें ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। एक मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि जो हमने पिछली क्लास में या पिछले अपने लेक्चर में जो पॉइंट डिस्कस किया था वो स्टेप एंड रिपीट था। इसके और ऑप्शंस हैं, मतलब ये डिफरेंट है ट्रांसफॉर्म से, तो आपने इनको मिक्स नहीं करना। तो ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन को आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको इसका फर्स्ट ऑप्शन मैं जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ पोजीशन के नाम से। अब इस ऑप्शन में क्या होगा कि अगर इसका ये सेंटर वाला जो ब्लैक है एरिया, ठीक है। अब देखें, अगर मैं साइड पे करता हूँ तो साइड वाले ब्लैक हो जाते हैं, बट अगर सेंटर पे ब्लैक है और मैं अप्लाई करता हूँ तो इस पर इसी की दो कॉपीज जो हैं वो जनरेट हो चुकी हैं। ये देखें, एक एंड ये दो, तो कुल मिलाकर ये तीन हो गए। एंड अब आगे चलते हैं, इसमें कोई भी कलर फिल कर देता हूँ। नेक्स्ट इसका ऑप्शन जो है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इसको अब मैं थोड़ा लेंथी कर देता हूँ। अब ये देखें, अगर मैं इसके इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ एंड देन अब अप्लाई करता हूँ तो अब आपको शो हो रहा होगा कि ये देखें, इसके ऊपर जो है वो कॉपीज जनरेट हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। एंड देन अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसकी कॉपीज जो हैं इसके ऊपर जनरेट हो जाएंगी। पहले इस कॉर्नर से जनरेट हो रही थी, अब बिल्कुल इसके ऊपर जनरेट होंगी, जिस तरह ये देखें, ठीक है। इस तरह कॉपीज इसकी जनरेट होंगी। कंट्रोल जी करता हूँ एंड अब अगर मैं इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके अप्लाई करता हूँ तो ये देखें, नीचे की साइड पर या डाउनवर्ड पोजीशन में आपकी कॉपीज जो हैं वो जनरेट हो जाएंगी। ऑप्शन समझाने का मकसद ये था आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाने का कि आप अगर ये ऑप्शंस जो हैं वो सेलेक्ट करते हैं तो इनसे ये इम्प्लीमेंटेशन सामने आएंगी। अब इसी तरह अगर मैं इस साइड जा रहा हूँ कॉपीज, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, अप्लाई कर दूंगा, तो ये देखें कि 1, ये 2 और ये 3, इसकी दो कॉपीज यहाँ जनरेट हो चुकी हैं। और मैं कंट्रोल जी करता हूँ एंड अब आपको इस साइड अप्लाई करके दिखाता हूँ, तो ये देखें, इसने इस साइड इसकी कॉपीज जनरेट कर दी हैं। तो ये यार पोजीशन के ऑप्शंस थे जिसमें हमने देख लिया कि हम अगर इसकी चारों पांचों कोनों पर रखेंगे या मिड में रखेंगे तो क्या ऑप्शंस इम्प्लीमेंट होंगे। इसी तरह अगर हम एक कॉर्नर पे करते हैं तो उसकी एक कॉपीज जनरेट होंगी। अगर मैं आपको सर्कल दिखा दूं यहाँ पर एंड अब मैं इस पर यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो ये देखें, 1, 2, 3 कॉपीज जनरेट हो चुकी हैं। एंड इसी तरह अगर मैं कोई और शेप ले लूँ, लेट सपोज ये शेप है, एंड अब अप्लाई करता हूँ और इसकी कॉपीज थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ एंड यहाँ मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें, इसके साथ इसकी बहुत सी कॉपीज जनरेट हो गई हैं। इन शॉर्ट मेरे कहने का ये मकसद है कि आप यहाँ से अपनी पोजीशन सेट करेंगे, ठीक है। पोजीशन के ऑप्शन का ये मकसद है, यहाँ पर कॉपीज लिखेंगे एंड अप्लाई कर देंगे तो आपकी जितनी कॉपी आपको चाहिए होंगी वो यहाँ अप्लाई होकर
تو اب آگے یہ جو آپشنز تھے ایکس اور وائی کے، ان کو دیکھ لیتے ہیں. اگر میں یہاں ایکس پر جو ہے وہ ویلیو کم کر دیتا ہوں اینڈ اب اپلائی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ اسی کے اوپر کاپیز جنریٹ ہو گئی ہیں. بیسیکلی اس نے کیا ہے کہ اگر میں کنٹرول زی کروں، ایک کاپی لوں اور یہاں دیکھیں کہ میں نے اگر ایکس ایکسس پر یہ جو ایکس ایکسس کہتے ہیں اس جگہ کو، ٹھیک ہے، اور وائی ایکسس ہمارا یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے کارٹیزنل پلین دیکھا ہوگا، یہاں آپ کو شو ہو رہا ہوگا، اس کی ایکس ایکسس یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وائی ایکسس یہ ہوتی ہے. وہ الگ ٹاپک ہے کہ یہ پلس میں ہوتی ہے، یہ مائنس میں، اسی طرح، ٹھیک ہے نا. تو کارٹیزنل پلین کی مدد سے ہی یا جو ہمارے پاس ہمارا ایکس ایکسس اور وائی ایکسس ہوتا ہے، تو اس کی مدد سے یہ دیکھیں کہ ہماری جو آبجیکٹ ہے یا ڈیزائن ہے وہ ایکس ایکسس میں موو کرے گا، اور ہم جتنا ڈسٹنس چاہتے ہیں، اگر یہاں 10 ہے، اگر میں یہاں 67 کر دیتا ہوں اور اب اپلائی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ زیادہ ڈسٹنس کے ساتھ انہوں نے موو کیا ہے. پہلے کیا ہو رہا تھا کہ بالکل ساتھ ساتھ موو کر رہے تھے. دوسرے آپشن میں کیا تھا، بالکل اوپر سے اس کے. اینڈ جو تھرڈ آپشن میں نے اپلائی کیا اس میں کیا ہوا ہے کہ اس کے جو آپشنز میں نے اس میں ڈسٹنس جو ہے وہ زیادہ کر دیا، اس لیے یہ ایک دوسرے سے دور دور موو کر رہے ہیں. اب اسی طرح وائی ایکسس جو ہے اس میں بھی سیم وہی پراپرٹیز ہیں. اگر میں یہاں 23 لکھ دیتا ہوں اینڈ اب نیچے کی سائڈ پر میں اس کو موو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ بالکل ساتھ ساتھ موو ہو رہے ہیں. بٹ اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے ساتھ ساتھ موو نہیں کرنا، میں اس کو تھوڑا سا اور زیادہ دور کروں، 59 پہ کر دیتا ہوں اینڈ اب اپلائی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ اوپر کی سائڈ پر تو اب دیکھیں یہ اوپر کی سائڈ پر موو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا گرافک کا ایشو ہے کورل ڈرا میں، آپ کو بھی فیس ہو سکتا ہے، مجھے وہ فیس ہوا تھا، اس وجہ سے یہ بیک ہو گیا تھا. تو یہ دیکھیں آپ کو اوپر کی سائڈ پر اس کی کاپیز مل جائیں گی. تو ان شارٹ اس میں ہم نے بہت سے آپشنز امپلیمنٹ کر لیے. ابھی چلتے ہیں آگے. جو ہمارا نیکسٹ آپشن ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے، روٹیٹ کا. اگر آپ کو اس آپشن میں پوزیشن کے کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے بتائیں، ریپیٹ میں کر دیتا ہوں. آپ نے اگر اس آپشن کو سلیکٹ کیا تو آپ کی اس سائڈ پر بہت سی کاپیز بن جائیں گی. اسی طرح اگر یہ آپشن سلیکٹ ہے تو ڈاؤن ورڈ پوزیشن میں آپ کی کاپیز بنیں گی. اگر آپ اوپر بنانا چاہیں تو اس آپشن کو سلیکٹ کر لیں. یہ آپشن کس لیے تھا کہ آپ کتنا ڈسٹنس رکھنا چاہتے ہیں اپنے ڈیزائنز میں، اپنی کاپیز میں. تو چلتے ہیں اب آگے نیکسٹ روٹیٹ کے آپشن پر. جی، تو روٹیٹ کا آپشن ٹرانسفارم میں ہی آ رہا ہے. ایک تو روٹیٹ یہ تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ آپ نے ایک آبجیکٹ لیا، سلیکشن ٹول سے آپ نے اس کی یہاں کاپی کر دی اینڈ کنٹرول ڈی آپ کریں گے تو یہ دیکھیں ایک آپ کا آبجیکٹ یہاں کریٹ ہو گیا ہے. بٹ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر روٹیٹ کا کیا پرپز ہے، تو اسی کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی آبجیکٹ لے لینا ہے. میں ان کو ذرا ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. یہ ہمارا ایک آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں اینڈ اس کی جو تھکنس ہے اس کو بھی کم کر دیتا ہوں. اب دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ یہ روٹیٹ کس اینگل پہ ہوتا ہے، کس سائڈ سے ہوگا. یہ آپشن تو سیم وہی ہے، بٹ یہاں روٹیٹ میں کیا ہوگا کہ یہ روٹیٹ کر دے گا آپ کی شیپ کو، اور جتنی آپ کاپیز کہیں گے وہ آپ کو اتنی بنا کر دے دے گا. اب میں کہتا ہوں کہ مجھے 30 ڈگری کے اینگل پر روٹیٹ کرنا ہے، فرام سینٹر کرنا ہے، اور کاپیز مجھے چاہیے 5 کاپیز چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے ہی میں اپلائی کروں گا تو یہ دیکھیں اس نے سینٹر پوائنٹ سے اس کو روٹیٹ کیا ہے، اور یہ دیکھیں یہاں اس کی 5 کاپیز جنریٹ ہو چکی ہیں. اب آگے چلتے ہیں. اس میں کوئی بھی کلر فل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو شو ہوتا رہے. اسی طرح اب اگر میں یہاں پہ 30 لکھا ہے، 30 ہی رہنے دیتا ہوں. اس کی کاپیز جو ہے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں 9، اینڈ یہاں پر ڈسٹنس ہے وہ تھوڑا چینج کر کے میں کر دیتا ہوں 20. تو اب آپ نے دیکھنا ہے 20 پوائنٹ کر دیتا ہوں. اپلائی کروں گا تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا آپشن آپ کو شو ہوا ہے. آپ کو ڈفرنس نظر آ رہا ہوگا کہ اگر آپ یہاں سے ویلیوز چینج کریں گے تو میں نے ایکس ایکسس پہ چینج کیا ہے تو جو میرے آبجیکٹس کا آپس میں ڈسٹنس تھا وہ زیادہ ہو گیا ہے. اگر میں کنٹرول زی کرتا ہوں تو اب اسی آبجیکٹ کو میں نے کنٹرول زی کیا اینڈ دوبارہ سے اپنی اصل حالت میں لے آیا ہوں. اور یہاں اگر میں وائی ایکسس پہ 151 ہے تو میں یہاں کر دیتا ہوں 50. اینڈ اب آپ کو امپلیمنٹ کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ وائی ایکسس کس سائڈ تھا، میں نے آپ کو بتایا یہ تھا. اب اس میں اس سائڈ پر جو ہیں وہ ڈسٹنس اس
طرح کا اپلائی کر دیا اور آپ کی کچھ اس طرح کا ڈیزائن جو ہے وہ کریٹ ہوا ہے یا آپ کی کاپیز اس فارم میں جنریٹ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, کنٹرول زی کرتا ہوں تو آپ کو یہاں سمجھ آ گئی ہوگی کہ روٹیٹ کیسے کرنا ہے. روٹیٹ آپ نے اگر میں سائڈ سے کرنا ہے تو میں اینگل کوئی بھی دے دوں, اپلائی کروں گا تو یہ دیکھیں اب اس نے اس کارنر سے آپ کے جو آبجیکٹ کا یہ کارنر تھا یہاں سے جنریٹ کی ہیں کاپیز, اور جتنی میں نے لکھی تھی اس نے اتنی جنریٹ کر دی ہیں. اب اسی طرح کنٹرول زی کرتا ہوں, آپ نے کسی بھی کارنر سے جنریٹ کرنی ہو کاپی تو آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. اگر میں مڈ سے کرنا چاہتا ہوں مڈ سے کر سکتے ہیں, اگر میں اپورڈ پوزیشن سے کرنا چاہتا ہوں اپورڈ. اب یہ دیکھیں اس نے اپورڈ پوزیشن سے کیا, اینڈ اسی طرح اگر میں ڈاؤن ورڈ سے کرنا چاہتا ہوں, اب دیکھیں اس آبجیکٹ پر اپلائی کرے گا. اب میں نے کنٹرول زی نہیں کیا, اسی آبجیکٹ پر اپلائی کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں اسی کے اوپر اس نے جو کاپیز ہیں وہ جنریٹ کر دی ہیں. تو اس طرح سے آپ روٹیٹ کے آپشن کو بھی کر سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتا دیا, ایکسپلین کر دیا کہ یہ آپ کے ڈسٹنس کے آپشن ہیں. آپ ایکس ایکسس پہ اور وائی ایکسس پہ جتنا ڈسٹنس رکھنا چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں. اب اسی طرح آگے چلتے ہیں یار, جو تھرڈ آپشن ہے اسکیل اینڈ مرر کا. اب یہ ہمارا ایک آبجیکٹ ہے, اس کو ہم اسکیل اور مرر کے آپشن جو ہے اس پر امپلیمنٹ کریں گے. تو یہ آپشن میں سلیکٹ کر لیتا ہوں, اس کی کاپیز یہاں سے میں 5 بنا لیتا ہوں یا 6, اینڈ اپلائی کروں گا. یہ دیکھیں اسی کے اوپر اس نے اس کی کاپیز بنا دی ہیں. اسی طرح آگے چلتے ہیں, میں نے 100 یہاں رکھا ہوا ہے, اگر میں یہاں 78 کر دیتا ہوں اینڈ اب اپلائی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے اس کے اوپر کاپیز تو بنائی ہیں, بٹ یہ آپ کو اینگل یا جو آپ کی ڈسٹنس تھا, ٹھیک ہے نا, میں نے آپ کو ڈسٹنس کی بات کی تھی یہاں ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کی, تو وہ یہاں اس نے چینج کر دی ہے, 78 کا رکھ دیا. ٹھیک ہے, 78 جو بھی اس نے پوائنٹس لیے ہوئے ہیں 78%, تو اس نے وہ ڈسٹنس رکھ لیا. پہلے آپ کو کیوں نہیں شو ہوئے تھے, کیونکہ یہاں 100 کا ڈفرنس تھا یا ڈسٹنس تھا. اب یہاں میں صرف 8 کر دیتا ہوں اینڈ اب اپلائی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں چھوٹی سی جگہ پر اس کی بہت سی کاپیز ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے ایک کاپی ہے, کاپیز 6 ہی جنریٹ ہوئی ہیں, بٹ یہاں دیکھیں اس میں اپلائی ہو گئی ہیں یا اس میں امپلیمنٹ ہوئی ہیں. میں کنٹرول زی کرتا ہوں. اب دیکھیں آپ اس کو ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ اپ ورڈ کر سکتے ہیں جس طرح یہ آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں اگر یہ آپشن سلیکٹ کرتا ہوں اینڈ اب اپلائی کرتا ہوں تو اس کے اس سائڈ کاپیز جنریٹ ہوئی ہیں, اینڈ اگر میں اس آپشن کو سلیکٹ کر کے کرتا ہوں تو اب دیکھیں یہاں پر اس کی کاپیز تو جنریٹ اس نے کر دی ہیں, بٹ یہ اسی کے اندر اور بھی کاپیز ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ دیکھیں اس جگہ پر اور بھی ابھی کاپیز ہیں. تو کنٹرول زی کرتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ آپشنز پر. یہاں آپ کو ان شارٹ میں یہ بتا دوں کہ ٹرانسفارم کا آپشن جو ہے وہ کاپیز جنریٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور آپ نے کوئی بھی آبجیکٹ ہے اس کے لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم جہاں بھی آپ نے بنانی ہو کاپیز وہ یہاں جنریٹ ہو سکتی ہیں. اگر آپ نے آبجیکٹ کو روٹیٹ کرنا ہو ایک پراپر وے کے ساتھ تو آپ اس کو یہاں سے وہ بھی کر سکتے ہیں. اب جس طرح یہ ایک آبجیکٹ ہے اور میں اس کو روٹیٹ کرتا ہوں, اس کا اینگل یہ دے دیتا ہوں, بٹ اس کو میں مڈ سے ہی کرتا ہوں, اینڈ اسی طرح اینگل میں اس کو بڑھا دیتا ہوں 78 کر دیتا ہوں, اینڈ اب اپلائی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا آپشن ہے. بٹ اگر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا آبجیکٹ ہے یہ یوں گول دائرے میں موو کرے تو اس میں ڈسٹنس بڑھا دوں گا. اس کا 238 ہے تو میں اس کا کر دوں گا 1000, اینڈ اب اپلائی کروں گا تو یہ دیکھیں آپ کی جو آبجیکٹ ہے وہ سرکل میں روٹیٹ ہوا ہے. میں نے ویلیو 1000 دی تھی اس لیے اس نے ایسا آپشن امپلیمنٹ کیا. اگر میں کنٹرول زی کر کے اور اب یہ والا آبجیکٹ جو ہے وہ ہولڈ کر کے پہلے ان دونوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, اینڈ اس آبجیکٹ کو ہولڈ کر کے اب 500 کی ویلیو, تو اب آپ کے جو آبجیکٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں. اب دیکھیں سب میں ایک جیسا ڈفرنس ہے, یہ آبجیکٹ ایک ایکسیسو اماؤنٹ میں موجود تھا اور باقی سب کا دیکھیں ڈسٹنس ایک جیسا ہے. اگر ایکس اور وائی ایکسس کی بات کی جائے تو وائی ایکسس کی ویلیو جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, اس وجہ سے اس نے ایسا آپشن آپ کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا. اگر آپ اس کی ویلیو سیم رکھیں گے تو آپ کا آبجیکٹ بالکل ایک پروپورشنل کے ساتھ موو کرے گا. اب چلتے ہیں نیکسٹ آپشن اپنے فورس ون کی طرف. اس میں کوئی بھی ایک سرکل لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو میں نے یہاں پلیس کر دیا اینڈ سلیکشن ٹول سے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اینڈ اب دیکھیں اس سرکل کو میں نے سلیکٹ کر لیا,
अब यहाँ width और height आ गई। पहले हमारे पास इन तीन ऑप्शंस में x एक्सिस और y एक्सिस था, बट यहाँ width और height है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा width किसे कहते हैं कि आपको कितनी मोटाई चाहिए आपके ऑब्जेक्ट की, और height मतलब ये इसी के अंदर कॉपीज बनाएगा, तो आपने कितने इसमें जो है वो कॉपीज जनरेट करनी है। अगर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं 7 कॉपीज और अप्लाई कर देता हूँ, तो ये देखें इसने इसी के ऊपर 7 कॉपीज कंट्रोल जी जनरेट कर दी हैं। इस ऑप्शन को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। हाइट और विड्थ का मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैंने यहाँ 7 कॉपीज बनानी है तो मैं 7 लिख दूंगा, और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन कि आपने यहाँ वैल्यूज जो हैं वो चेंज कर देनी है एक्स और वाई एक्सिस की। यहाँ 95 थी तो मैं 50 कर दूंगा, एंड अब अप्लाई करूंगा। ये देखें इसके दरमियान में उसने मिड से जो है वो कॉपीज जनरेट की हैं। अगर मैं कंट्रोल जी करता हूँ और इस प्रोपोर्शनल में बेसिकली ये इस तरह अप्लाई होता है। ये देखें अब इसमें मैंने कोई भी कलर फिल किया और अब अप्लाई करता हूँ इस प्रोपोर्शनल से या इस साइड से, तो यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करूँगा अप्लाई करता हूँ तो ये देखें इसने इस तरह अप्लाई कर दिया। अब इसी तरह अगर मैं उनकी हाइट बढ़ा देता हूँ, यहाँ 99 है, अगर मैं इनकी हाइट कर देता हूँ 178 कर देता हूँ, 178 कर देता हूँ, एंड यहाँ पर 50 ही रहने देता हूँ। ठीक है, एंड अब अप्लाई करता हूँ तो ये देखें इस तरह का ऑप्शन आपको शो हुआ होगा। ठीक है, आप इनको 1 बाय 1 सेलेक्ट करके इनकी हाइट यहाँ मैनुअली भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये सबसे नीचे है, ठीक है, जिससे हमने कॉपीज जनरेट की हैं, बाकी सब ऊपर हैं। ठीक है, ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, बाकी सब जो है वो अबव हैं या ऊपर हैं, और जो आपका मेन पेरेंट ऑब्जेक्ट था वो नीचे है। तो आप इसको इस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं इसका, एक्स और वाई एक्सिस के नाम से। अगर मैं यहाँ एक्स एक्सिस में 56 अप्लाई कर देता हूँ और वाई एक्सिस में 78 एंड कॉपीज जनरेट कर देता हूँ 9, अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो ये देखें इसने एक्स और वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स थे उन पर यहाँ ऊपर ही अप्लाई कर दिए हैं इसकी कॉपीज। कंट्रोल जी करता हूँ एंड दोबारा से इसके एंगल अब मैं 7 और 8 दे देता हूँ। ठीक है, थोड़े कम एंगल देने, एंड अब अप्लाई करता हूँ तो ये देखें इसने 9 कॉपीज इसी के ऊपर पेस्ट कर दी हैं जो मैंने इसको अपनी रिक्वायरमेंट दी थी। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर ये ऑप्शंस। अब देख लेते हैं रोटेट का ऑप्शन। रोटेट से कुछ ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, ये उम्मीद है आपको ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन समझ आए होंगे। अगर कोई ऑप्शन आपको नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपको आंसर करूँगा। एंड अब आगे चलते हैं। ये है हमारे पास एक रेक्टेंगल। ठीक है, इस पर हमने रोटेट अप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे, पहले तो सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड जैसे ही मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा राइट क्लिक मैंने प्रेस कर देना है। अब मुझे मैनुअली काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, कंट्रोल डी करता रहूँगा, इसकी कॉपीज़ यहाँ जनरेट हो जाएंगी। अब कंट्रोल डी करता रहूँगा तो ये देखें इसकी कॉपीज़ यहाँ जनरेट हो गई। अब 1 बाय 1 मैं इसमें कोई भी कलर दे सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ कलर देना चाहें आप दे सकते हैं। अब इसी तरह आगे चलते हैं। मैंने एक ओवल टाइप शेप ले ली है, अब इसको रोटेट करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी का ऑप्शन मैं प्रेस करूँगा तो ये देखें एक फ्लावर टाइप या एक इंटरेस्टिंग सा यहाँ शेप क्रिएट हो गया। अब जितनी आप कॉपीज़ बनाएंगे उतनी इस पर परफेक्शन आती जाएगी। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये मिड वाला आपको नज़र ना आए तो आप आल्ट और शिफ्ट से एक सर्कल लें, इस पर पेस्ट कर दें, एंड इसमें कोई भी कलर आप फिल कर दें तो ये देखें एक आपका फ्लावर टाइप या बैज जो होते हैं बच्चों के वो क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह क्लॉक भी आप इससे क्रिएट कर सकते हैं, और एक होता है आपका जो स्कूल का लोगो है वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आप कैसे होगा क्रिएट, आज मैं आपको साथ ही साथ रूलर गाइड्स का भी ऑप्शन समझा देता हूँ। ठीक है, ये हमने कर तो पहले ही लेना चाहिए था, बट बाकी क्लासेस में ये कवर नहीं हो सका। तो ये रूलर गाइड्स हैं यार, आप इनको यहाँ से पकड़ कर यहाँ लाएंगे तो ये देखें आपकी आ जाएंगी। अब इसी तरह मैं वर्टिकली लाता हूँ। आपने अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो सेलेक्ट रखना है, तभी आपको शो होगा कि आपकी गाइड जो है वो सेंटर में है या नहीं। तो अब यहाँ देखें थोड़ा सा मेरी गाइड्स में जो है वो इशू है,
اس کی تھوڑی سی یہاں پر میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اینڈ اسی طرح شفٹ F4 کر کے میں واپس آ جاتا ہوں. تو یہ رولر گائیڈز کس لیے ہوتی ہیں؟ بیسیکلی ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو گائیڈ کرنا. اب جس طرح میں یہاں پر مجھے یہاں تک فلاور چاہیے، یہ مجھے گائیڈ کرتی رہیں گی کہ کیسے میں نے فلاور کریٹ کرنا ہے. اب بات کرتے ہیں لانے کی، تو ہم نے بات کر لی، بٹ اگر ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کو میں مینولی پکڑ کر ڈیلیٹ کرنا چاہوں تو ڈیلیٹ کی سے ڈیلیٹ ہو سکتا ہے. بٹ اگر میں یہاں سے ڈیلیٹ کرنا چاہوں تو رائٹ کلک کر کے یہاں سے اس کو میں ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں. اسی طرح بہت سے آپشن ہوتے ہیں. آبجیکٹ میں جانا ہے اور آپ نے ہائڈ بار کے نام سے یا ہائڈ کے نام سے سنا ہوگا، آپ دیکھیں یہاں پر وہ ہائڈ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو دوبارہ سے لانا چاہیں تو آپ دوبارہ سے لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے جہاں سے میں نے آپ کو ہائڈ کروائی ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح گائیڈز میں اور بھی کافی سارے آپشنز ہیں. آپ ان کو یوز کس لیے کریں گے میں نے وہ آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اگر اپنے آبجیکٹ کے اوپر لانی ہوں گائیڈز اپنی ڈیزائننگ کے دوران، کچھ بھی آپ نے ڈرا کرنا ہو اور آپ کو پروپورشنالٹی نہ پتہ ہو کہ میں مڈ سے بنا رہا ہوں یا سینٹر سے، تو آپ ان گائیڈز کو یوز کر کے جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اب اسی طرح یہ ٹو بیک ٹو فرنٹ، ان میں بھی سیم وہی آپشن ہوں گے. گروپ وغیرہ آپ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ ان کو ہائڈ بھی کر سکتے ہیں اینڈ شو بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے اگر لاک کرنا ہو گائیڈ کو تو یہاں سے لاک کریں گے. اب دیکھیں یہ موو نہیں ہو رہی، نہ ہی سلیکٹ ہو رہی ہیں، تو آپ ان کو لاک بھی کر سکتے ہیں اینڈ دوبارہ سے ان لاک پہ کلک کریں گے تو یہ ان لاک بھی ہو جائیں گی. تو اس طرح یہ گائیڈز کے آپشنز تھے. اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ان سے آپ کوئی بھی لوگو جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. میں نے رولر گائیڈز یا جو گائیڈز ہیں وہ لگا لی ہیں. اب یہاں سے میں شفٹ کے ساتھ اپنا ایک سرکل کریٹ کر لیتا ہوں. بیسیکلی میں ایک لوگو بنا رہا ہوں کسی بھی اسکول کا، تو آپ بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں. اب اس کی میں تھوڑی سی تھکنس زیادہ کر دیتا ہوں. یہاں سے آپ نے میری پریویس جو شارٹ سی ویڈیو تھی اس میں دیکھا ہوگا کہ میں نے کچھ آپ کو اپنی السٹریشنز شو کی تھی، تو اس میں ایک آپ کے پاس لوگو بھی تھا اسکول کا. تو بیسیکلی ہم وہی بنا رہے ہیں کچھ ڈفرینٹ طریقے سے. تو آپ کو رائٹ سائڈ پر یہ لوگو شو ہو رہا ہوگا. تو بیسیکلی ہم اسی کے ساتھ کا بنائیں گے. اب ہم نے ایک سرکل لے لیا. ٹھیک ہے، اس میں ہم جو اپنا ڈیزائن ہے وہ یہی پیسٹ کر دیں گے. بٹ یہاں پر بات کرتے ہیں کہ ٹیکسٹ ہم نے کیسے پیسٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے اس کو میں یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ جو ہے یہاں آنا ہے. پہلے شفٹ کے ساتھ اس کو میں نے پیسٹ کیا جس کی وجہ سے یہ پروپورشنلی جو ہے وہ پیسٹ ہوا ہے. اب آپ نے اس والے کو جو سرکل تھا اوپر اس کو ڈیلیٹ کر لینا ہے کیونکہ میں نے یہ اپنے اس آبجیکٹ کو پیسٹ کرنے کے لیے لگایا تھا تاکہ اس شیپ میں یا اس سائز میں اس کو پیسٹ کر سکوں. اب آگے چلتے ہیں کہ اس میں آپ نے ٹیکسٹ کیسے پیسٹ کرنا ہے. تو پہلے میں اس کو سلیکٹ کر کے لاک کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی میرا اس پر کوئی کام نہیں ہے. آبجیکٹ کو لاک کیسے کرنا ہے جس طرح آپ نے رولرز کو کیا تھا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پین ٹول کی ویڈیو میں لاک کرنا بھی بتا دیا تھا بٹ ابھی ریپیٹ کر دیا ہے. اب اسی کے ساتھ شفٹ کے ساتھ میں ایک اور سرکل بنا لوں گا جس پر میں اپنا ٹیکسٹ ٹائپ کروں گا. اب یہ ہمارا ایک سرکل پیسٹ ہو گیا ہے. اب آپ نے ٹیکسٹ کے ٹول پر ایک آپشن پڑا ہوگا. اگر اس کو میں کلک کروں ٹیکسٹ کو اور یہاں پر قریب لاؤں، ٹھیک ہے، السٹریٹر میں یہ آپشن ہوتا ہے کہ ٹائپ آن اے پاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، السٹریٹر ایک آپ کا گرافک ڈیزائننگ کا ایپ ہے یا آپ اس کو اپلیکیشن کہہ سکتے ہیں. تو اس میں ہوتا ہے ٹائپ آن اے پاتھ. بٹ یہاں پر کیا ہے کہ جیسے ہی آپ ٹیکسٹ کے آپشن پر کلک کریں گے اور یہاں کلک کریں گے ایک پاتھ پر، تو یہاں سے آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ ٹائپ ہوگا. اب میں یہاں ٹیکسٹ ٹائپ کر لیتا ہوں. اور اب آپ کو شو ہو رہا ہوگا کہ اس کو میں نے کیسے روٹیٹ کر لیا ہے. یہاں پر میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یا اسی پورے سرکل کو جس کے اوپر میں نے یہ پیسٹ کیا ہے اس کو روٹیٹ کر لیتا ہوں.
اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹیکسٹ بھی جو ہے وہ روٹیٹ ہو جائے گا۔ اب دوبارہ سے میں ٹیکسٹ کے آپشن پہ جاتا ہوں اور اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے، پراپرلی سلیکٹ نہیں ہوا، اس کا سائز تھوڑا سا انکریز کر دیتا ہوں، اتنا کافی ہوگا۔ اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ اس کا فونٹ بھی یہاں سے میں تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں، جس طرح یہ ہے، یا کوئی اور آپ اپنی مرضی سے فونٹ رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اینڈ اس کو سرکل کو میں تھوڑا سا روٹیٹ کر دیتا ہوں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکسٹ جیسے ہی میں نے اس کا سائز انکریز کیا ہے تو تھوڑا سا اس کی پروپورشنالٹی میں فرق آ گیا ہے۔ یہ دیکھیں رولر گائیڈز کا یہی جو ہے ہمارے پاس پرپس تھا کہ اب بالکل مجھے جو کمپلیٹلی پتہ چل گیا کہ میرا جو ٹیکسٹ ہے وہ بالکل سٹریٹ ہے، جس کی پیچھے مین ریزن یہ تھی کہ یہ مجھے لائن پر شو ہو رہا ہے۔ اب اسی طرح نیچے لکھ لیتے ہیں، کسی بھی سٹی کا آپ نام لکھ سکتے ہیں، جس طرح میں لکھ دیتا ہوں اپنے سٹی کا نام، اور اس کو اٹھا کر یہاں میں اپنے اس ڈاکومنٹ میں پیسٹ کر دوں گا۔ اس کا سائز یہاں سے تھوڑا سا میں انکریز کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں پیسٹ کر دوں گا۔ اب اسی طرح یہاں بکس ہیں اور یہ کچھ ڈیزائن ہیں، تو ان کو بھی کریٹ کر لیتے ہیں۔ یہ کیسے کریٹ ہوئے ہیں، ایک کوئی بھی میں شیپ لیتا ہوں جس طرح یہ ہے، اینڈ اس پر ٹرانسفارم میں جا کر اس کو سلیکٹ کر کے اور اب اس کو میں یہاں سے روٹیٹ کر لوں گا۔ اور اسی کے اوپر ایک اور سرکل پیسٹ کر کے میں بکس جو ہیں وہ بھی یہاں پیسٹ کر دوں گا۔ اور اسی طرح جو انٹرنیٹ سے لی گئی بکس کی پکچرز میں نے یہاں پیسٹ کر دی ہیں۔ اب ان کو تھوڑا سا میں چھوٹا کر دیتا ہوں اور یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، ایک کسی بھی چینل کا یا آپ کسی بھی اسکول کا اگر لوگو کہیں تو وہ یہاں کریٹ ہو چکا ہے۔ اس کو کلر میں وائٹ کر دیتا ہوں، اینڈ یہ جو یلو ہے ان سب کو میں ان لاک کر دیتا ہوں، ان لاک آل کے نام سے، ٹھیک ہے۔ اینڈ اس پر کوئی بھی کلر اور اپلائی کر دیتے ہیں، لیٹ سپوز یہ، یا جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق کلر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے بنانا ہے کوئی بھی لوگو، ٹھیک ہے، کسی بھی اسکول کا۔ تو ابھی آپ کو اگر رولر گائیڈز نہیں چاہیے تو آپ ان کو ڈیلیٹ کر دیں اور انہی کو پکڑ کے ان لاک کر دیں، یا آپ یہاں سے ان کو ڈیلیٹ کر دیں۔ تو اس طریقے سے آج ہم نے دیکھ لیا روٹیٹ کا آپشن، جس سے میں نے آپ کو ایک لوگو بنانا سکھا دیا۔ تو اب اینڈ کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو، اس کلاس کو۔ تو امید ہے آپ کو آج کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا۔ تو ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔